ایک سوال انبساط الرحمان کا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں فار آن گوئنگ پیلسٹین اسرائیل وار دا سولوشن از پیس بٹوین دا ٹو پارٹیز بٹ اٹس پاسبل اونلی اف دے بوتھ اگری فار اٹ بٹ اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ دا ایگزسٹینس آف پیلسٹین ایٹ آل اور اف دے وانٹ دے جسٹ وانٹ دیم ٹو بی اے سیکنڈ کلاس سٹیزن اینڈ ایز فار پیلسٹینینس ہول لینڈ واز دیئر once and now they are imprisoned in their own land. Then how come will they settle for one state or two state or any other solution? I am unable to find a common ground for them. دیکھیے فلسطین جیسے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو سالو کرنا انڈاؤٹیڈلی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. لیکن آپ غور کیجئے فلسطین کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے 1917 سے لے کر 2023 تک یعنی سنس دا ڈکلیریشن آف بیلفور ٹل 7 اکتوبر 2023 آپ کیا پاتے ہیں کہ آپ وار کے ذریعہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ جب آپ پیسفل سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں انیبل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ گو ود دا وائلنفل میتھڈ. جبکہ پچھلی 100 سالہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ آپ وار کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ ہم وار کو کنٹینیو کریں یا نہ کریں. اور اب تو میں اس کو وار بھی نہیں کہوں گا. اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فلسطین کی کوئی ایک تنظیم خاص کر 1987 سے حماسی اس کے لیے رسپانسبل ہے. وہ ایک ایکشن لیتی ہے اور اس ایکشن کے بعد جتنے دن وار چلتا ہے ٹکراؤ چلتا ہے وہ تمام دھماکے اور اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ تو پورا کا پورا معاملہ بیل مجھے مار والا دکھتا ہے کہ ادھر سے کوئی اٹھتا ہے اور ان کو جا کر چھیڑتا ہے اور پھر وہ آتے ہیں اور ایک اسٹیپ لیتے ہیں. آپ پورے معاملے کا جائزہ لیجئے. جو باتیں آپ فلسطینیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں ٹھیک یہی ریزننگ لاجک ایکسکیوزز یہودی بھی دیں گے کہ ہم ایسا اسی لیے کرتے ہیں, ہم ڈیٹرنٹ اسٹیپ اسی لیے لے رہے ہیں, ہم کسی بھی ایک اٹیک کے بعد اپنے سخت اسٹیپ اور اٹیک اسی لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے ایگزسٹنس کے لیے خطرہ بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ حماس اور حماس لائک آرگنائزیشن ہمارے لیے خطرہ ہے, ہمارے ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے. تو ٹھیک تو وہ بھی وہی ریزننگ دے رہے ہیں. اب ایسی حالت میں آپ غور کیجئے کیا کیجئے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا حل اس دنیا میں موجود نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے سوائے اس مسئلے کا جس مسئلے کو آدمی حل کرنا نہ چاہے. تو اگر فلسطینی یہ چاہ جائیں کہ مسئلے کا حل ہو جائے تو حل ہو جائے گا. آپ دیکھیں تاریخ 1993-95 میں اوسلو اکارڈ ہوا. اس سے پہلے 1978 میں ٹریٹی آف کیمپ ڈیوڈ ہوا. اگر فلسطین میں پیسفل لیڈرشپ ڈومینیٹ کر جاتی اس کے بعد کے ڈیکیڈز میں تو تاریخ وہ نہیں ہوتی جو آج ہے. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کے اکارڈ کے بعد سچویشن نارملائز ہوئے اور اسرائیل بھی بہت سارے علاقے سے پیچھے ہٹا تھا. لیکن کیا ہوا, حماس جیسی تنظیم نے ملیٹنسی شروع کر دی دوبارہ اور اس نے آرمڈ اسٹرگل شروع کر دیا. اس کے بعد سے پیسفل سولوشن کا راستہ ہموار نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تم اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرو. پہلا کام یہ ہے ایکسیپٹنگ دا اسٹیٹس کوئزم. سب سے پہلا کام یہ فرسٹ اسٹیپ آف اینی سولوشن. فرسٹ اسٹیپ آف اینی سولوشن کیا ہے؟ ایکسیپٹنگ دا اسٹیٹس کو.
یعنی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، حالت موجودہ کو آپ ایکسیپٹ کر لیجئے، اس کے بعد آپ پولیٹیکل پیسفل اسٹرگل کو کنٹینیو کیجئے۔ اگر عرب کے فارمر چیف آف انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ترکی بن فیصل آل سعود کے پروپوزل کو آگے بڑھاؤں تو انہیں چاہیے کہ سول ڈس اوبیڈینس کا طریقہ اختیار کریں، نان وائلنس کا طریقہ اختیار کریں۔ اس دنیا میں یہ نمونے بھی موجود ہیں، بہت پہلے نہیں، بہت ریسنٹ کی تاریخ ہے انڈیا کی۔ آپ انڈیا کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، غدر سے لے کر 1947 تک کتنی تباہی مچی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں۔ اس وقت بھی جو ہارڈ کور لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں، اس مسئلے کا حل تو وہی ہے۔ یہ تو گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ تھے جو نان وائلنس طریقے پر جم گئے، اور بالآخر اس موومنٹ کو انجام تک پہنچایا۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ کی مثال لیجئے، تو مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب آپ کو کتنی تباہی، جو لوگ جنگ چاہتے ہیں ان سے پوچھیں کتنی تباہی چاہتے ہیں وہ، اور کتنی تباہی چاہیے۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے جو ابھی نیوز چینلز کے ذریعہ دکھائے جاتی ہیں، ان تصویروں کو آپ دیکھ لیجئے، ہر طرف کھنڈر کا منظر ہے، ہر طرف خون کا منظر ہے، بے بس لوگ ہیں، کھنڈر پہ پڑے ہوئے لیٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ سولوشن ہے، پی سی کے ذریعے سولوشن ہے، and the first step of peaceful solution is accepting the status quo۔ اسی لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں ایسے پیسفل لیڈر کھڑے ہوں، پیسفل لیڈرشپ وہاں ڈیولپ کرے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ڈیولپمنٹ ہے، تمام مقاصد اسی کے ذریعہ حاصل ہوں گے۔ ورنہ جو ویسٹ کی فورسز ہیں جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لے کر مڈل ایسٹ میں ہر وقت ٹرموائل چاہتی ہیں، وہ فورسز آپ کو لڑواتی رہیں گے، آپ لڑتے رہیے۔